بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس نمبر 16 گناہوں کی نحوست سے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم مہر لگا دی اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، و اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، غشاوۃ پردہ، ولہم ان کے لیے، عذاب سزا ہے، عظیم بھاری۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ فائدہ: ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کر اس کا معائنہ کر کے یہ فیصلہ کر دے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، مرض اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، تو اس کہنے کی وجہ سے کوئی سمجھدار آدمی ڈاکٹر کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہی کہہ جائے گا کہ مریض نے احتیاط نہیں کی، بد پرہیزی کی، جس کی وجہ سے بیماری لاحق ہو گئی، تو ڈاکٹر نے بیماری کو لاعلاج نہیں کیا کہ اس کو ملزم کہا جائے، بلکہ ڈاکٹر نے اطلاع دی ہے اور یہ اطلاع دینا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے۔ اطلاع نہ دینا تو جرم ہوتا ہے، لیکن اطلاع دینا جرم نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر بیماری بناتا نہیں بلکہ بتاتا ہے، اسی طرح علماء کرام مسائل بناتے نہیں بتاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ مولوی لوگ اپنے گھر سے مسائل گھڑتے ہیں، بڑی جہالت اور حماقت ہے۔ بعض لوگ پہلی مرتبہ کوئی دین کا مسئلہ سنتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا تھا، نئے مولوی، نئے مسائل۔ اس طرح کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو دین کی باتیں کبھی کبھار سنتے ہیں۔ جب بیماری بڑھتی ہے تو ظاہری ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح جب روحانی بیماری بڑھتی ہے تو اندر کا نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ اچھے کام سے خوشی نہیں ہوتی اور برے کام سے وحشت نہیں ہوتی۔ ظاہری بدن بد پرہیزی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے تو روحانی بیماری گناہوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو گناہوں کی نحوست سے اس کے اعضائے بدن اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، اب وہ اچھے کام نہیں کر سکتے۔ اس سٹیج پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ گویا مہر لگا کر اس بات کو یقینی بنا دیتے ہیں کہ اب ان کے اندر اچھا بننے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس لیے اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے۔ اب اگر وہ اچھے کام نہیں کرتے تو ان کی گرفت نہیں ہونی چاہیے، ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس کا جواب آ چکا کہ یہ مہر اللہ نے از خود نہیں لگائی، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تم اس حد تک پہنچ گئے کہ جہاں پر بری بات کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اب وہ مسئلہ معلوم کرتا ہے، مسئلہ معلوم کرنے پر علماء نے کہہ دیا کہ طلاق واقع ہو گئی، تو کیا کوئی سر میں معمولی سی عقل رکھنے والا بھی کہے گا کہ طلاق شوہر نے نہیں بلکہ فلاں عالم نے دی؟
مریض لگاتار بد پرہیزی کرتا ہے، یہاں تک کہ بیماری آخری حد کو پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے کہہ دیا کہ اب علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا بچنا ممکن نہیں، تو کیا اس کی موت کا سبب ڈاکٹر ہے؟ اسی طرح انسان گناہوں کی نحوست سے اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حالت پر کہتے ہیں کہ اب ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، البتہ سمجھانے والے کو تو ہر حال میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔